أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون الف لام میم یہ کتاب الہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، ہدایت ہے متقیوں کے لیے جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ جو کتاب تم پر نازل کی گئی ہو، جو کتابیں تم سے پہلے نازل کی گئی تھیں، ان سب پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ یہاں سے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 1 سے لے کے 5 تک کی بات چل رہی ہے۔ گزشتہ درس میں اس کی تمہید بیان کی گئی تھی۔ یہاں سے فرمایا جا رہا ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، مطلب یہ ہے کہ یہ کتاب جو ہے، یہ قرآن کریم، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو قرآن مجید میں جو واقعات بیان ہوئے ہیں، اس واقعات کی صداقت کے سلسلے میں جو احکام اور مسائل بیان کیے گئے ہیں وہ بالکل برحق ہے، اور جو ایمان کے تعلق سے جو باتیں آئی ہیں، عقید توحید، عقید رسالت اور عقید آخرت، اس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہو سکتا، وہ بالکل صحیح اور سچے ہیں۔ اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ اس کتاب کے جو بھی مضامین ہیں وہ سب کے سب صحیح اور درست ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، کوئی غلطی نہیں ہے۔ آپ اس بات کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ کوئی بڑے سے بڑا آتھر بھی کوئی اپنی کتاب لکھتا ہے تو اس کے مقدمے میں کیا لکھتا ہے کہ اس کتاب کو میں نے بڑی احتیاط کے ساتھ لکھا ہے، اس کے باوجود بھی اگر اس میں کوئی غلطی رہ جائے تو مجھے اس کے بارے میں اطلاع دیں، تو پھر آئندہ ایڈیشن میں اس کو ٹھیک کر دوں گا، اس کی اصلاح کر دوں گا۔ لیکن آپ دیکھیے کہ کلام پاک شروع ہو رہا ہے، سب سے پہلی آیت میں چیلنج دیا جا رہا ہے کہ اس کتاب میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ کوئی انسانی کلام نہیں ہو سکتا۔ انسانی کلام ہوتا تو وہ بڑا عاجزی اور انکساری کے ساتھ لکھنا پڑتا، اس کو ہر کتاب میں یہ بات ہوتی ہے کہ اس میں اگر کوئی غلطی ہے تو آپ مجھے اطلاع دیجیے، لیکن اللہ تعالیٰ کے کلام میں کوئی غلطی ہو ہی نہیں سکتی تھی، اس میں کوئی شک و شبہ ہو ہی نہیں سکتا تھا، اس لیے کہ اس میں کوئی اصلاح کی ضرورت نہیں ہے، قیامت تک کوئی اصلاح کی ضرورت نہیں ہے، کسی کی مجال نہیں کوئی اصلاح کے بارے میں بات کر سکے اس میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے خود چیلنج دیا کہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، تم لوگ یہ بات سمجھو ہی مت، کوئی غلطی ہے اس میں سوچ کر۔ تو یہ بات کو بالکل واضح کر دیا گیا اس میں کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اس کے بعد فرما دیا گیا ھدی للمتقین، ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ ھدی للناس بھی آیا ہے دیگر مقامات پر۔ اصل میں تو یہ کتاب ساری انسانیت کے لیے آئی ہے، تمام کے تمام جتنے بھی انسان دنیا میں ہیں، آئیں گے قیامت تک، ان تمام کے لیے کتاب آئی ہے، کوئی ایک فرقے ایک گروہ کے لیے نہیں آئی ہے۔ لیکن اگر کوئی اس سے فائدہ نہیں اٹھانا چاہتا تو وہ اس کی غلطی ہے، اس کی کمزوری ہے۔ سورج نکلتا ہے سب کے لیے، روشنی آتی ہے، لیکن سورج کے نکلنے کے بعد کوئی اگر اپنی آنکھیں بند کر لے کے اپنے اوپر اوڑھ لیتا ہے تو اس کو وہ روشنی سے محروم ہو جاتا ہے۔ نکلتا سب کے لیے ہے۔ بالکل اسی طریقے سے اس کتاب کو اللہ تعالیٰ نے ساری انسانیت کے لیے بھیجا ہے، اس کے باوجود سب کے سب اس سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کون اٹھائیں گے؟ ھدی للمتقین، ہدایت انہی کو ہوگی جو متقی ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس چشمے سے، فیض سے جو سیراب ہوں گے، وہ وہی لوگ ہوں گے جو آب حیات پینے کے خواہشمند ہوں گے، جس کا دل اللہ تعالیٰ کے خوف سے سرشار ہوگا اور ہمیشہ وہ
یعنی خوف کی زندگی اس کی ہوگی، اللہ تعالیٰ کے ڈر سے جو ہے وہ زندگی گزارتا ہوگا، اپنے ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ سے کے تعلق سے یہ خیال کرتا ہوگا کہ کہیں کہ میرے رب کی نافرمانی نہ ہو جائے، یہ سوچ کر جو زندگی گزارے گا اس کے لیے ہدایت ہے۔ اس کے بعد فرمایا گیا کہ یہ جو لوگ ہوں گے متقی، جن کا تذکرہ کیا گیا، جس کو ہدایت ملے گی اس قرآن سے اور اس کتاب سے، ان کے اوصاف کیا ہوں گے؟ تقریباً 5 اوصاف ان کے بتائے گئے ہیں، شرائط۔ سب سے پہلے وہ لوگ ہوں گے ایمان والے، الذین یؤمنون بالغیب، فرمایا جو غیب پر ایمان رکھنے والے لوگ ہوں گے۔ غیب پر ایمان کا مطلب کیا ہے؟ غیب کہتے کسے ہیں اصل میں؟ غیب کے بارے میں بہت سی باتیں سننے میں آتی ہے کہ غیب ہے، یہ غیب ہے۔ اصل میں انسان کو جو کچھ بھی اس کے اطراف میں جو محسوس ہوتا ہے، وہ جو ہے اس کو کس طریقے سے اس کو جو ہے اس کی نالج ہوتی ہے۔ 5 ذرائع ہیں، حواس 5، حواس جو ہیں اس کے اللہ تعالیٰ نے اس کو 5 دیے ہیں، اس کے ذریعے سے اس کو چیزیں معلوم ہوتی ہے، محسوس ہوتی ہے کہ کیا ہے اطراف میں۔ 5 ذرائع کیا ہیں؟ دیکھنے سے، سننے سے، سونگھنے سے، چکھنے سے اور چھونے سے۔ یہ حواس 5 جسے کہتے ہیں، 5 سینسز، یہ 5 ہی ذرائع ہیں انسان کے پاس معلومات حاصل کرنے کے، انپٹ حاصل کرنے کے، نالج کے۔ اس کے علاوہ اور کوئی چھٹا ذریعہ نہیں ہے نالج حاصل کرنے کا۔ اس کے بعد جو بھی چیزیں آئیں گی وہ سب کی سب غیب ہوں گی۔ یہ 5 ذرائعوں سے ہٹ کر اس کو دکھ نہیں رہا ہے، سنائی نہیں دے رہا ہے، چکھ کر جو ہے نہیں معلوم کر سکتا، سونگھ کر نہیں دیکھ سکتا اور چھو کر نہیں معلوم کر سکتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ غیب ہو گیا۔ اس کے بعد وہ غیب ہو جائے گا تو وہ ساری باتیں غیب ہوگی اس کے لیے۔ تو غیب میں بہت سی چیزیں ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات ہے، ملائکہ ہے، جنت و دوزخ ہے، اور کئی ایک چیزیں ہیں جس کے بارے میں خبر دیتے ہیں نبی اللہ کے۔ تو یہ غیب کی جو خبریں جو نبی دیتے ہیں، ان کی باتوں پر اعتماد کرتے ہوئے، ان کو مخبر صادق سمجھتے ہوئے کہ وہ بالکل سچے ہیں، جو بات کہہ رہے ہیں وہ بالکل صحیح اور درست ہے، اس پر ایمان لا لینا، یہ غیب پر ایمان لانا ہے۔ یعنی جو بات وہ کہہ رہے ہیں وہ بالکل صحیح اور درست ہے، اور مجھے مزید اس کو جو ہے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ سوچ کر اس پر ایمان لانا، یہ غیب پر ایمان لانا ہے۔ اس کے برعکس اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ نہیں میری شرائط ہیں کچھ، میں دیکھ کر ایمان لاؤں گا، میں سن کر ایمان لاؤں گا، میں چھو کر ایمان لاؤں گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایمان بالغیب اس کے پاس نہیں ہے، اور اس کو اس کتاب سے ہدایت نہیں مل سکتی۔ اگر کوئی ایمان بالغیب نہیں رکھتا ہے، اپنے رسول کی بات کو سچا نہیں مانتا ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کتاب سے اس کو ہدایت نہیں ملے گی۔ یہ سب سے پہلی شرط اللہ تعالیٰ نے بتائی۔ تو یہ جو ہے اس کو آپ اس طریقے سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ مرنے والا انسان جو ہوتا ہے تو اس کو غرغرہ موت کے لگنے کے بعد بتایا گیا ہے، احادیث میں یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ اس کا ایمان قابل قبول نہیں، معتبر نہیں۔ غرغرہ موت جب لگ جاتا ہے، موت کا جو آخری وقت آ جاتا ہے سکرات کے بعد، تو وہ اس کے بعد سے جو ہے اس کا ایمان معتبر نہیں ہے، اور نہ ہی توبہ اس کی قابل قبول ہے۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ انسان کی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے مغائبات رکھ دیے ہیں، اس کے اوپر پردے ڈال دیے ہیں، مغائبات کے اوپر جو غیب کی جو چیزیں ہیں وہ نظر نہیں آ رہی ہے آج، لیکن جیسے ہی غرغرہ موت لگتا ہے، اسی دنیا میں رہتا ہے، ابھی مر کر ختم نہیں ہوا ہے، اس کے باوجود پردے ہٹا دیے جاتے ہیں مغائبات سے، اور سب چیزیں نظر آنے لگتی ہیں۔ فرشتے کھڑے ہوئے ہیں، نظر آ رہے ہیں، جنت اور دوزخ کا نظارہ کرایا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو کوئی اگر نیک انسان ہے تو اس کو بتایا جائے گا کہ تمہاری یہ نیکی کی وجہ سے تم کو وہ دوزخ سے نکال کر جہنم میں لایا جا رہا ہے، اور تمہارا یہ ٹھکانہ ہے، یہ جنت تمہارا ٹھکانہ ہے۔ اس کے برعکس جو ہے جو برا آدمی ہے اس کو بھی دکھایا جائے گا، جنت اور دوزخ کا نظارہ کیا جائے گا۔ یہ ساری چیزیں اس وقت اس کو نظر آنے لگے گی تو اس وقت ایمان لاتا ہے، اس وقت ایمان لانے کی کوشش کرتا ہے، اعلان کرتا ہے، دعویٰ کرتا ہے کہ میں ایمان لایا، لیکن وہ ایمان جو ہے قابل قبول نہیں ہے۔ ایسا ایمان تو فرعون بھی لایا تھا۔ فرعون کے ایمان لانے کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا ہے، سورہ یونس 11ویں پارے میں، حتیٰ اذا ادرکہ الغرق قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین، کہا اس نے۔ اللہ تعالیٰ اس کے قول کو نقل کیے ہیں کہ جب وہ غرق ہونے لگا، پانی میں ڈوبنے لگا، تو جب کہنے لگا چلا چلا کہ میں ایمان لاتا ہوں، میں ایمان لاتا ہوں، اس رب پر،
جو بنی اسرائیل کا رب ہے، اور میں یہ کہتا ہوں، یہ اعلان کرتا ہوں کہ وہ رب جو ہے عبادت کے لائق ذات ہے، وہی ہے، اور میں فرما برداروں میں سے ہوں۔ قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اچھا اب ایمان لاتا ہے، اس سے پہلے تو نہیں لایا تھا، ابھی تک تو مفسدوں میں سے تھا، فساد کرتا تھا زمین پر، ظلم و زیادتیاں کرتا تھا، اور اپنے آپ کو رب کہتا تھا، رب اعلیٰ کہتا تھا، اور آج ایمان لا رہا۔ اتنا بڑا جابر اور اتنا بڑا ظالم جو ہے اس وقت ایمان لانے کی بات کیا تھا، اللہ تعالیٰ خود قرآن میں کہہ رہے ہیں، تو پھر ہما شما کا کیا حال ہے؟ سب ایمان لاتے ہیں اس وقت، سب کہتے ہیں میں ایمان لایا۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسا ایک مجرم پکڑا جاتا ہے تو اس وقت کیا کہتا ہے؟ ہاتھ جوڑ کر کہتا ہے کہ آئندہ نہیں کروں گا، آئندہ نہیں کروں گا۔ پکڑے جانے سے پہلے نہیں کہتا، وہ پکڑے جانے کے بعد کہتا ہے، کیونکہ معلوم ہے کہ اب سزا ہونے والی ہے۔ بالکل یہی کیفیت مجرموں کی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ایمان وہ ایمان چلنے والا نہیں ہے جب سب کچھ دکھ رہا ہے، نظر آ رہا ہے۔ ایمان بالغیب کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ جو غیب پر ایمان لائے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سچا مان کر، اس پر اعتماد کرتے ہوئے، ان کی ساری باتوں پر کو تسلیم کرتے ہوئے ایمان لائے گا، تو پھر وہ ایمان قابل قبول ہوگا۔ جو زندگی میں لائے گا، مرتے وقت نہیں، غرغرِ موت کی لگنے کے بعد نہیں، تو یہ سارا ایمان بیکار اور رائیگاں چلے جائے گا، بتایا گیا ہے۔ اور ایسے لوگوں کو زندگی میں اس کتاب سے ہدایت بھی نہیں مل سکتی جو اس قسم کا ایمان نہیں رکھتے۔ الذین یؤمنون بالغیب، سب سے پہلی صفت، ویقیمون الصلاۃ، اور دوسری صفت ان کی یہ بتائی گئی کہ ایمان لانے کا دعویٰ کر لینے کے بعد خاموش بیٹھے نہیں رہتے، بلکہ اس کا عملی ثبوت دیتے ہیں، اس کے لیے جو ہے یعنی یہ کر کے بتاتے ہیں کہ میں واقعی میں ایمان لایا ہوں۔ جیسا کہ ایمان لانے کے چند ہی گھنٹوں کے بعد مؤذن کی پکار ہوتی ہے کہ آؤ چلے آؤ، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، نماز کے لیے پکار ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اس وقت اس کا امتحان ہوتا ہے کہ وہ جو ایمان لانے کا جو دعویٰ کیا ہے وہ اس کا جو ہے فیصلہ کیسا تھا۔ اب وہ امتحان میں کامیاب ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے، فوراً فیصلہ ہو جاتا ہے اس کا اسی وقت، چند گھنٹوں کے اندر اندر۔ اور پھر یہ روزانہ یہ سلسلہ جاری رہتا ہے، 5 وقت مؤذن کی پکار ہوتی ہے کہ آؤ، اور اگر کوئی لبیک نہیں کہتا، اس پر نمازوں کے لیے نہیں آتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایمان کا جو دعویٰ کیا ہے وہ بالکل کھوکھلا ہے اور جھوٹا دعویٰ ہے، وہ غلط کہہ رہا ہے۔ وہ اس سے جو ہے ایسے لوگوں کو اس کتاب سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں یہ دوسری صفت ہے وہ لوگوں کی جو ایمان لانے کا تو دعویٰ کرتے ہیں، لیکن ایمان پر جو ہے قائم ہونے کے لیے جو سب سے پہلی علامت ہے نماز کی، اور وہ دائمی علامت بھی ہے ہمیشگی کی، مرتے دم تک نماز کو پڑھنا ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی جو ہے استثنائی صورت نہیں ہے۔ ہاں کچھ رعایتیں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں نماز پڑھنے کے سلسلے میں، کہ مسافر کے لیے قصر ہوگی، بیمار کے لیے جو ہے اگر کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں، وضو نہیں کر سکتے تو تیمم کر کے پڑھ سکتے ہیں، یہ بہت سی رعایتیں ہیں، لیکن نماز سے جو ہے چھوٹ کسی کو نہیں مل سکتی۔ یہ ایک ہی واحد عبادت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے روزانہ 5 بار مقرر کیا ہے، زندگی بھر ایمان لانے کے بعد سے مرتے دم تک، آخری سانس تک اس کو نماز پڑھنا ہی ہوگا۔ تو اگر کوئی اس میں پورا نہیں اترتا تو اس کا ایمان بیکار ہے اور اس کو اس کتاب سے ہدایت نہیں مل سکتی، یہ واضح کر دیا گیا۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور تیسری صفت اس کی، تیسری شرط یہ ہوگی کہ وہ کنجوس اور بخیل نہیں ہوگا، راہ اللہ میں خرچ کرنے والا آدمی ہوگا، اپنے پیسے کو روک کر نہیں بیٹھے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے مال میں جو حقوق مقرر کیے ہیں وہ حقوق کا ادا کرنے والا بندہ ہوگا۔ حق للسائل والمحروم فرمایا ایک مقام پر سورہ زاریات میں، حق ہے اس کے مال میں، سائل کا بھی محروم کا بھی، مطلب یہ ہے کہ جو مانگ رہا ہے اس کا بھی، جو نہیں مانگ رہا ہے اس کا بھی حق ہے، اس کو بھی دیکھ کر سمجھ کر اس کو بھی دینا ہوگا۔ جو نہیں مانگتا ہے اپنی خودداری کی وجہ سے، اس کو عزت نفس اس کو آگے بڑھنے نہیں دیتا، ایسے لوگوں کو بھی دینا ہے۔ وَآتِ ذَا الْقُرْبَ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا فرمایا سورہ بنی اسرائیل 15ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے، دے دو ان لوگوں کا حق جو تمہارے قریب ترین رشتہ دار ہے، رشتہ داروں کو۔ وَآتِ ذَا الْقُرْبَ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ، اور مسکینوں اور محتاجوں کو اور مسافروں کو، اور اپنے مال کو تبذیر میں مت اڑاؤ، اسراف میں مت اڑاؤ، بیکار ادھر ادھر فضول خرچیاں کر کے مت خراب کرو۔ وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ فرمایا سورہ بقرہ 2 پارے میں، دو اپنا مال اس کی محبت میں، یعنی اللہ تعالیٰ کی محبت میں، حالانکہ وہ مال تمہیں بہت محبوب ہے، تم اس کو چاہتے ہو، اس کے باوجود اپنے رشتہ داروں کو دو، مسکینوں اور محتاجوں کو دو، مسافروں کو دو، اور جو ہے جو گردن چھڑانے کے سلسلے میں وہ لوگوں کو دو۔ یہ تمام باتیں اس پر جو ہے کہی گئی ہے کہ تم اپنا مال ایسا ہی مت رکھ لو، بلکہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی کوشش کرو۔
یہ ایمان کی علامت ہے۔ جب ایمان کا دعویٰ کر رہے ہو تو یہ صفت بھی تمہارے پاس ہونی چاہیے، اور اگر یہ صفت ہوگی تو ہی اس کتاب سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، اس کتاب سے ہدایت مل سکتی ہے، ورنہ اگر یہ صفت نہیں ہوگی تو پھر اس کتاب سے اس انسان کو بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور پھر چوتھی صفت یہ بتائی گئی ہے جو اس کتاب پر ایمان رکھتے ہیں پیغمبر جو تم پر نازل کی گئی ہے، یعنی اس قرآن مجید پر، قرآن کریم پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو کتابیں تم سے پہلے نازل کی گئی تھی ان سب پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ مسلمانوں کے لیے تو یہی ہدایت دی گئی کہ تم تمام کتابوں پر ایمان لانا جو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے نازل کی ہے لوگوں کی ہدایت کے لیے، چاہے وہ تحریف شدہ کتابیں ہوں، اس کو پڑھا نہیں جا سکتا، اس کو اب امپلیمنٹ نہیں کیا جا سکتا، جیسے توریت اور انجیل ہے وہ، اور دیگر کتابیں ہیں جو صحیفے جو نازل ہوئے تھے وہ اب قابل قبول نہیں رہیں گے، لیکن یہ ماننا ہوگا، اس پر ایمان لانا ہوگا کہ وہ ساری کتابیں اللہ تعالیٰ نے نازل کی تھی اور اس پر ہمارا ایمان ہے۔ لیکن کتاب جو پڑھی جائے گی، جس کو جو ہے قانون بنایا جائے گا، وہ اس قرآن ہی کو بنایا جائے گا، اس کے علاوہ ساری کتابیں منسوخ، ساری شریعتیں منسوخ ہو گئی ہیں۔ شریعت جو چلے گی شریعت محمدیہ چلے گی، اور کتاب جو چلے گی وہ یہ قرآن ہی چلے گی، اس کے علاوہ اور کوئی دوسری کتاب نہیں چلے گی، لیکن ایمان ہوگا۔ لیکن دوسری قومیں جو تھی وہ ایمان نہیں رکھتی تھی، یہودی توریت پر ایمان لاتے تھے، انجیل پر ایمان نہیں لاتے تھے، عیسائی جو تھے وہ توریت اور انجیل دونوں پر ایمان رکھتے تھے لیکن قرآن پر ایمان نہیں لاتے تھے۔ تو ان سے کہہ دیا گیا کہ اگر تم یہ ساری کتابوں پر اگر ایمان نہیں لاؤ گے تو پھر تمہارے لیے ہدایت کے دروازے بند ہے، سمجھو ہدایت تمہیں نہیں مل سکتی۔ وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخری بات یہ بتائی گئی ہے کہ وہ آخرت پر یقین رکھنے والے، یہ بہت جو ہے اہم مضمون ہے آخرت پر یقین کا، انشاءاللہ اس پر کل گفتگو ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔